ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کیسے گزاریں، ہمیں ماہ رمضان کس طرح گزارنا ہے۔ پچھلے رمضان جو ہم نے گزار دیے وہ گزار دیے، ہمیں نہیں پتا کس طرح گزارے، تھوڑا سا یاد کریں گے تو پتا چلے گا کہ گزارے تو صحیح، مگر بھائی تراویح میں بھی خشوع نہیں تھا، خضوع نہیں تھا، روزے لگنے کی بڑی ہم شکایتیں کرتے تھے، گرمی کی بڑی شکایتیں کرتے تھے، وقت نہ نکلنے کی بڑی شکایتیں کرتے تھے، تو کوئی فلمیں دیکھ کر معاذ اللہ ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ کر، کوئی گانے سن کر، اور کس طرح ماہ رمضان ہم نے گزار دیا۔ ایسا برکتوں والا مہینہ ہم نے غفلت میں گزار دیا، کئیوں نے گناہوں میں گزار دیا۔ اللہ پاک ہمیں غفلتوں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ پتہ نہیں جو پچھلے ماہ رمضان آئے ہماری زندگیوں میں، اس میں ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہ رمضان کا مہینہ پایا، رحمتوں والا مہینہ پایا، برکتوں والا مہینہ پایا، مغفرتوں والا مہینہ پایا، اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو ہلاکی ہوا نا، کہ ایسا مہینہ جس میں مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے، روزانہ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، کرم ہو رہا ہے، لیکن جو گناہوں میں لگا ہوا ہے، جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے، جو نیکیوں سے دور ہے، اپنی جس طرح آپ زندگی گزارتا ہے اس طرح گزار رہا ہے، تو اس کو وہ رحمتیں تھوڑی ملے گی، اس کو وہ برکتیں تھوڑی ملے گی، اس پر وہ عنایتیں تھوڑی ہوگی کہ ماہ رمضان ایک تو اتنا مبارک مہینہ، اور پھر اس میں بھی گناہ۔ رمضان میں گناہ بھی تو سخت ہو جاتا ہے نا، جب اس طرح برکت والے دن، رحمت والے دن یا رحمت والے مہینے آتے ہیں تو اس میں گناہ کرنا بھی تو سخت ہو جاتا ہے نا۔ اب کوئی مسجد سے باہر گناہ کرے تو یہ گناہ ہے، لیکن مسجد میں کرے گا تو گناہ اور سخت ہو جائے گا، کہ ایک تو گناہ ہے اور پھر مسجد کے اندر بھی گناہ کر رہا ہے، پھر ماہ رمضان میں ہو تو پھر یہ گناہ بھی تو وہ سخت ہو جاتا ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائی۔ تو ہمیں گناہوں سے بچ کر ماہ رمضان گزارنا ہے، نیکیوں میں رمضان گزارنا ہے، عبادت میں گزارنا ہے، تلاوت میں گزارنا ہے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ پہلے تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ ہمیں ماہ رمضان نصیب ہو جائے، اور ماہ رمضان نصیب ہو اور صحت و عافیت کے ساتھ نصیب ہو، اور پھر نصیب ہو تو ہم اس مہینے کو خوب عبادت میں گزاریں، غفلت میں نہ گزاریں، گناہوں میں نہ گزاریں، ہاں ہم خوب عبادت کریں، خوب تلاوت کریں، اور اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور اس رمضان میں تو بس ہماری مغفرت ہو جائے، بس فائنل ہم بخشے جائیں، بس یہ دعا پہلے تو کریں۔ پھر ماہ رمضان آئے تو پھر خوشخبری بھی دیں ماہ رمضان کی، ماہ رمضان مبارک ہو، رمضان کا چاند مبارک ہو۔ مسلمان کو خوشی ہوتی ہے نا، اس میں خوشی ہوتی ہے نا، ہونی چاہیے خوشی۔ جب کوئی مہمان آتا ہے، اور مہمان بھی وہ ہو جو پسندیدہ مہمان ہو، بیسٹ فرینڈ ہو، بہت اچھا لگتا ہے، اس کا قرب بہت اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ گھومنا بہت اچھا لگتا ہے، جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو خوشی ہوتی ہے، میرا دوست آ گیا۔ ملتا نہیں ہے تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے، کہاں چلا گیا، فون نہیں اٹھا رہا، میسج کا جواب بھی نہیں دے رہا، اور ناراضگی ہوتی ہے کہ بھائی اس سے مجھے، اس کے قرب مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو یہ سو رابطے میں ہی نہیں آ رہا، کدھر چلا گیا، دن اچھا نہیں لگتا، موڈ آف آدمی کا ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ مل جائے تو تھوڑی دیر وہ گلے شکوے ضرور کرے گا، لیکن اس کے قلب کو سکون مل جائے گا کہ بیسٹ فرینڈ مل گیا، اب اس سے باتیں کروں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، تو اس میں تو خوشی ہو رہی ہے۔ اب وہ دوست کیا ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے، کیا سنتیں سکھاتا ہے، کیا کلیمے پڑھتا ہے، کیا اوراد پڑھتا ہے، کیا ذکر اللہ کرتا ہے اور ہمیں کرواتا ہے؟ نہیں، وہ جیسا بھی دوست ہے، بس بیسٹ فرینڈ ہے، ہم نے بنایا ہوا ہے اپنا دوست، تو اس کے آنے پر خوشی ہوتی ہے۔ ارے رمضان آئے گا تو خوشی نہیں ہوگی؟ ایک مسلمان کو تو رمضان آئے تو کیسی اس کو خوشی ہونی چاہیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں پورا سال رمضان کا انتظار کرتا ہوں، دن گنتا ہوں، ہاں جب رمضان قریب ہوتا ہے تو امیر اہل سنت کا سرور کچھ اور ہی ہوتا ہے، ذوق کچھ اور ہی ہوتا ہے، شوق کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اور ایک قابل مسلمان کی نشانی بھی یہی ہے کہ جب عبادتوں کے مہینے آئے، نیکیوں کے مہینے آئے، تو اس کے ذوق شوق میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کی عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کی خوشی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو ہماری بھی خوشی میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کی ہم تیاری کریں، اس کی ہم تیاری کریں۔ ماہ رمضان آنے والا، پہلے سے تیاری کر لیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان شعبان المعظم کے مہینے میں اپنے جو معمولات ہوتے وہ پورے کر لیتے، اپنے معاملات نمٹا لیتے، جس کو دینا ہوتا دے دیتے، جس سے لینا ہوتا لے لیتے، جس پر حد قائم کرنی ہوتی اس پر حد قائم کر دیتے، جس کو آزاد کرنا ہوتا آزاد کر دیتے۔ اور رمضان آنے سے پہلے فارغ ہو، تو رمضان آتا تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ جی ہاں، تو ہم بھی ماہ رمضان کے آنے سے پہلے کچھ تو ایسا کریں کہ رمضان آ رہا ہے تو بھئی یہ بھی کام ہے، یہ بھی نمٹا دو، وہ بھی نمٹا دو، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو۔ بس رمضان میں ہمیں کوئی ہے نا پریشان نہ کرے، کوئی ہمارے پاس کوئی آئے نہ، بس رمضان ہے، میں ہوں اور میرے رب کی عبادت ہے، بس ہم بھی تو کریں نا، کچھ تو اہتمام ہم کریں۔ کیا تیاری ہم نے کی رمضان کی، کیا کر رہے ہیں تیاری ہم ماہ رمضان کے آنے کی، تو ہونی چاہیے نا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان تشریف لاتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو آمد رمضان کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔
ہم بھی خوشخبریاں دیں گے. رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا. خوش ہوں گے اور خوشخبری دیں گے، ادائے مصطفیٰ پر عمل کریں گے. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ پاک اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام، مکمل عافیت، بیماریوں سے نجات، روزوں، نمازوں اور تلاوت قرآن پر مدد کا ذریعہ بنا. اے پیارے اللہ پاک رمضان المبارک کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے، ہماری جانب سے اسے سلامت رکھ. یہ مبارک مہینہ ہم سے یوں رخصت ہو کہ ہماری مغفرت ہو چکی ہو، تیری رحمتیں ہمیں نصیب ہوں اور تیری طرف سے معافی ہمارا مقدر بن چکی ہوں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے، ہم بھی دعا کریں. ماہ رمضان آئے، سر جھکا لیں، ہاتھ اٹھا لیں، آنکھوں کو بھی برسنے دیں، کچھ آنسو بھی بہائیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ یہ مہینہ ہمارے لیے امن والا ہو جائے، سلامتی والا ہو جائے، نیکیوں والا ہو جائے، عبادت والا ہو جائے، تیری رضا والا ہو جائے. بس تو اس مہینے ہم سے راضی ہو جا. ہم بھی دعا کریں نا، ہاتھ اٹھائیں نا، جیسے رمضان آئے دعا کریں کہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ آ گیا، رحمتوں برکتوں کا مہینہ آ گیا. الہی عافیت دینا، سلامت دل عطا کرنا. الہی عافیت دینا، سلامت دل عطا کرنا. عطا کر دے تو صحت ماہ رمضان والا ہے. عطا کر دے تو صحت ماہ رمضان والا ہے. عافیت کی دعا کی جائے.